بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے موت سے متعلق قرآن کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی آیات: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر الغیر ہے۔ از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، مگر تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میرے ہاں باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر بقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے فرماتے، اے مومنوں کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقد اہل مدینہ کا قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اسے امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اسے امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسے امام ابن ماجہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی حاضر بارگاہ ہوا اور اس نے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت اختیار کی، اور آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ رک کر قیام کرتے تو آدھی رات کو بیدار ہوتے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، ایک ایک حرف کو پڑھتے اور اس میں آہ و بکا کرتے اور خوب روتے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکی باندھ جاتی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے۔ ترجمہ: اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جملہ مومنین سے عقل مند وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور اچھے طریقے سے موت کی تیاری کرنے والا ہے، اور اسی طرح کے لوگ جن میں یہ 2 صفات پائی جائیں وہی عقل مند ہیں۔
اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ بہقی کے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے ہی میری جان قبض نہ کر لی جائے، اور میں جب بھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان گزرتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے میری جان قبض کر لی جائے گی، اور میں جب بھی کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک نہیں پہنچا سکوں گا اور اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہی لقمہ گلے میں اٹک جائے اور موجب موت بن جائے۔ یعنی ہر وقت اور ہر لحظہ موت سر پر کھڑی محسوس ہوتی تھی اور کسی لمحہ اس سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ پھر فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس موت، قیامت اور عذاب و ثواب کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ لا محالہ آنے والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ملائکہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دیں گے، جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم بے اہمیت ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلب سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے قلوب میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر جانے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل پر تمنا لگائے رکھے۔